السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज हम आल इमरान के आयत नंबर 61 से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितने नए वर्ड्स हैं उसको आप अच्छे से बाय हार्ट कर लें, याद कर लें, ताकि हमारा कुरान को जो सीखना जो है आसान हो जाए। चलिए आज की आयत स्टार्ट करते हैं, आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن سوجو یا پس جو، فمن سوجو حاجاک یعنی حاجاک آپ سے جھگڑا کرے یا حجت کرے. حاجاک یعنی حاجہ جو ہے یعنی جھگڑا کرنا یا حجت کرنا کا جو ہے آپ سے، ٹھیک ہے. فیہ اس میں من بعدی اس کے بعد، من بعدی اس کے بعد، ما جب جاءکا آ گیا، جاءکا آ گیا، من سے العلم یعنی علم، العلم فقل تو کہہ دیں، فقل تو کہہ دیں تعالو، تعالو یعنی تم آؤ، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹے، ابناءنا اپنے بیٹے، وابناکم اور تمہارے بیٹے، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَنِسَاءَنَا اور اپنی عورتیں، وَنِسَاءَنَا اور اپنی عورتیں، وَنِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا اور یعنی ہم خود، وَأَنفُسَنَا اور ہم خود، اور أَنفُسَكُمْ تم خود، أَنفُسَكُمْ اور تم خود، ثم پھر نبتہل یعنی ہم التجا کریں، نبتہل ہم التجا کریں، فنجعل پھر کریں یا ڈالیں، فنجعل پھر کریں یا ڈالیں، لعنتا یعنی لعنت، لعنتا لعنت، اللہ اللہ کی، اللہ کی، علا پر الکاذبین یعنی جھوٹوں پر، الکاذبین یعنی جھوٹوں پر. تو اس آیت میں تو دیکھیں گے شروع سے اس آیت میں کہ فمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. تو پھر اگر یعنی علم آنے کے بعد تم سے جھگڑا کرے اس میں یعنی علم کے اندر، اور من العلم یعنی علم میں سے جو ہے کوئی حصے میں یا کچھ اس کے بارے میں، فقل تعالو تو کہو تم آؤ، ندعو ابنانا ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، وابناکم تمہارے بیٹے کو، ونسانا ونساکم ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، انفسنا وانفسکم اور ہم خود اور تم خود، ثم نبتہل پھر ہم کیا کریں، التجا کریں، فجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر جو جھوٹے ہیں. یعنی یہ جب اس ٹائم کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی علم آ گیا سب کچھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قرآن آنے کے بعد بھی جو ہے جو جتنے بھی یہ اہل کتاب تھے، اسپیشلی وی کین پوائنٹ اٹ آؤٹ ٹو یہودی جو ہیں، وہ جو ہیں یعنی جھگڑتے تھے یعنی آیتوں میں، اور ان کے یعنی یہاں تک کہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خود رسول ہونے پر یا قرآن کا جو ہے اللہ کے پاس سے آنے پر ان کے اندر جو ہے یعنی سچ کو جاننے کے بعد یعنی ان کو تو کلیئر پتا تھا جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے، ماشاءاللہ جیسے اپنے بیٹوں کو جیسے وہ پہچانتے ہیں. یعنی اتنی اللہ نے ان کو کتابوں میں جو پہلی گزر چکی ہیں اس کے اندر اتنا ڈیٹیل میں ان کو دیا گیا تھا، ڈیٹیلز اس کے اندر کہ ان پہ کوئی شک نہ ہو. اس کے باوجود پھر وہ کیا کر رہے ہیں، حجت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود نعوذ باللہ اس تمام چیزوں میں جب حجت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے آؤ تم بھی آؤ، تمہارے بیٹوں کو بھی لے لو، تمہارے عورتوں کو بھی لے لو، ہم خود آئیں گے، ہمارے بیٹوں کو ہماری عورتوں کو لیں گے اور ہم قسمیں کھائیں گے، چلو آؤ کہ اللہ کی جو ہے لعنت ہو جو جھوٹا ہے اس کے پر. کیا یہ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں کھڑے ہوئے. چیز جو ہے نہ اس ٹائم میں کھڑے ہوئے نہ آج وہ کھڑیں گے، اور نہ ہی جو قرآن کو یعنی جو باندھ رہے ہیں قرآن کو یا جو صحیح کلام ہے یعنی صحیح چیز کو جو آج بھی جو باندھ رہے ہیں، آج بھی یہی چیلنج ہے ان کے لیے جو قرآن کو باندھ رہے ہیں، قرآن کو روک رہے ہیں، قرآن کو جو ہے اس کو سمجھنے سے، اس کو جو ہے یعنی دوسرے ایک عام ہونے سے جو روک رہے ہیں، صرف اپنی حجتوں کی وجہ سے، صرف اپنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی کی وجہ سے، یا اپنی جو ہے یعنی غلط فہمی کی وجہ سے، یا کسی کی ڈالی ہوئی یا اپنے آپ کو جو بھی نعوذ باللہ یعنی اس کو باندھا گیا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو جو ہے چھوڑا گیا ہے، یعنی ایک طریقے سے نعوذ باللہ اس کو یعنی ایک طرف کر دیا ہے. یا ہماری شریعت کا مین اگر اور لے لیں، ہم اپنی شریعت کے بارے میں دیکھ لیں گے، اس کو یعنی ایک درکنار ایک طریقے سے جو ہے اس کو باندھ دیا گیا ہے، اور بیکار کی جو ہے حجتیں چلی جا رہی ہیں زمانے سے. اور ایک تو کہ حق آ گیا ہے، یعنی جو حق یہاں پر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے علم جو ہے یہ ہے علم القرآن. یہ جو علم یہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے، دو چیزیں ہیں، یہ قرآن، دوسرا جو ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی دونوں ہونے کے باوجود
اب تیسری چیز کے پیچھے جو حجت لگانا یا کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ سرافسر جو ہے یہی ہو جائے گا جو یہودی کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ جو ہمیں یعنی یہ اتحاد کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے ان تمام چیزوں سے، یعنی کہ جو قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو سمجھ اس پہ عمل کرنا، اور جو ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز پہ فالو کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گمراہی ہوگی، نعوذ باللہ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آخری جو حجت الوداع میں جیسے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ ایک قرآن اور ایک جو ہے میری سنت، تو یہ ہمیں اس کو جو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا زوال جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جو حالت ہے ایمان مسلمانوں کی جو ہے، یہ حالت ہے ہمیں قرآن کو ترک کرنا، قرآن کو درکنار کرنا یا اسے چھوڑ دینا ہے، اس کو جو ہے یعنی لے رہے ہیں ہم لوگ، صرف اس کو پڑھنے تک کا رکھا ہے، لیکن مگر اس کو عمل کی صورت میں بہت ہی کم ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واپس آنا چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ 4 اسٹیپس میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں، دیز آر دا تھنگس، جو سنت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کھڑی کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے صحابہ اکرام کی جو جماعت ٹھہری، یہ تھی ان کی بنیاد ہے قرآن، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہے بنیاد، دس از دا فاؤنڈیشن۔ اس کے ساتھ میں جو ہے ان کی جو تربیت ہوئی، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی جو طریقہ کار کو، تو ہمیں یہ کہاں ملے گا؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ تو ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ سیرت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس پھر 3 چیزیں ہو گئی اس کے بعد، ایک ہو گئی قرآن، دوسرا ہوگی سنت جو ہے یعنی جتنے احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، وہ لیں گے ہم لوگ، اور تیسرا جو ہے ہماری جو ان کی طریقہ کار یعنی ان کی لائف سٹائل جو ہے، ہمیں وہ جو ہے سیرت سے ملتی ہے۔ تمام 3 چیزیں لے لیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس حجت سے، بیکار کی جو باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اب یہاں پر تو یہودی کو سمجھ میں آ رہا تھا کیونکہ ان کے اندر ضد آ گئی تھی کہ ان رسول جو تھے ان کے یعنی ان کی جو سیریز جو چلی آ رہی تھی، یعنی لا جو ان کے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے سب انہی کے خاندان یعنی یہودیوں میں سے آئے تھے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ عربیوں میں سے آ گئے، عربی میں سے آ گئے، تو وہاں پر ان کے اندر ضد آ گئی، اور جو ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آ رہے تھے اس کو، تو ان سے نعوذ باللہ ان کو کیا ہے؟ دشمنی ہے جبرائیل علیہ السلام سے بھی جو ہے یہودیوں کی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایک ضد کے اندر جو ہے انہوں نے یہ حجت شروع کی تھی کہ سب کو جو ہے انکار کرنا، یعنی جان بوجھ کر، جبکہ علم آنے کے بعد بھی جو ہے وہ حجت کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ تو نعوذ باللہ آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ یہ کس بات کی جو ہے یہ جو کاٹا جا رہا ہے قوم کے اندر، جو ہے کاٹ پیٹ کر جو ہے الگ الگ گروپس بنا رہے ہیں، کس بات پر یا کس خوشی سے کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں جو تھوڑا بہت جو ہے کہ اپنے عقل کو لگائیں، اور جو ایکچوئل سنت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جوڑے رکھو، یعنی وی ہیو ٹو یونائٹ، یونٹی کے اندر یہ جو ہے برکت ہے، سب کچھ ہے، انٹیگریٹی ہے اسی کے اندر۔ ہمیں یہ رکھنا ہے چاہیے یاد کہ ہم یونائٹ ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ یہ جو فرقہ پرستی جو بنا کر جو کاٹا توڑا جا رہا ہے امت کو، اس سے جو ہے ہمیں باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وقت جو ہے گزر چکا ہے اس کے اندر، اور آج جو ہماری حالت بہت ہی مطلب سنگین اور اینڈ پوائنٹ پہ چلے گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اسی کاٹنے بانٹنے میں اگر جو لگے رہیں گے تو ہمارا جو ہے کچھ نہیں ہوگا، سب جو ہے ہمیں چیر پھاڑ کر کھا کر ختم کر دیں گے، اور سب دیکھ کر ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے بچنا ہے تو ہمیں ایک امت بن کر نکلنا ہے، امت محمدیہ، اور ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک محمد ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمیں یونائٹ ہونا ہے، ایک ہونا ہے انشاءاللہ، اور اس کا بیس ہوگا مین قرآن اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت پہ۔ یہ 3 چیزوں پہ انشاءاللہ ہمیں کیا ہونا ہے؟ ڈٹے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سب ہم جو ہیں بھائی ہیں، وی آر آل بردرس۔ ہمارے اندر کوئی ڈفرینسز ہے اس کو بیٹھ کے ہمیں حل کرنا چاہیے، نہ کہ اسے اچھالتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دینا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمیں شایع نہیں دیتا۔ اگر کر رہے تھے تو آج ہمیں اس سے باز آ کر اسے باہر نکل جانا چاہیے، وہ چھوٹی سوچ سے نکل کر جو ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پہ آنا چاہیے، وہ ہمیں ان کی جو جب تمام ان کی جو سیرت میں ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ چلیں اگلی آیت لے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاذا یہ لہوا یہی القصص و بیان، القصص و بیان، الحق یعنی سچا، الحق و سچا، وما اور نہیں من الہ کوئی معبود، من الہ کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، الا اللہ اللہ کے سوا ہے، وَإِنَّا اور بے شک، وَإِنَّا بے شک، اللہ اللہ لہوا وہی العزیز یعنی غالب، العزیز غالب، الحکیم یعنی حکمت والا۔ تو اب 62 آیت میں ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذا لہو القصص الحق، یعنی بے شک یہی ہے بیان، سچا بیان ہے،
वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहु, और नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, व इन अल्लाह लहुवल अजीज व हुवल अजीजुल हकीम, और ये कि बेशक जो है अल्लाह क्या है, वो ही गालिब और हिकमत वाला है। तो हमें जो है, जैसे मैं इससे पहले भी क्या, वहदानियत पे आना है, हमें तौहीद पे आना है कि हमारा एक अल्लाह है और हमारा एक रसूल है। अगर इस पे हम डट जाएं, जैसे इस आयत पे हमें क्लियर कर दिया गया कि यही बयान जो है सच्चा है, यानी हकीकी, हकीकी क्या है, हकीकत क्या है, व्हाट इज द फाइनल ट्रूथ, द फाइनल ट्रूथ इज के ला इलाहा इल्लल्लाह वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये जो है हकीकी बात है, यानी दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट वी कैन से। वइन अल्लाह, और ये भी क्या, और बेशक अल्लाह क्या, लहुवल अजीजुल हकीम, और बेशक गालिब हिकमत वाला, और सिर्फ वही है अल्लाह। तो हमें अगर इस चीज पे अगर डट जाए तो और क्या बचा है, सब हम तो भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, वी बिलीव इन वन अल्लाह, वी बिलीव इन वन जो है हमारे मैसेंजर ऑफ अल्लाह के जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बात किस बात की झगड़ा है, किस बात का जो है काटा पीटा जा रहा है, तो इसे हमें बाज आ जाना चाहिए। हम तो भाई हैं, चले आए गले मिले, और हमारा जो काम है उस पर हम मेहनत करें, कुरान पर मेहनत करें, सुन्नत पर मेहनत करें, और इस उम्मत को जो है उभार कर उस लेवल पे लेकर आए जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी, जो उन्होंने चाहा है। अगर हम एक दूसरे को अगर ये कर रहे हैं तो ये हम जो है हमारी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यानी जाने अनजाने में अगर कुछ हो रहा है हमसे, तो हमें आज जो है उसे रोक देना चाहिए, हमें एक हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह। और हमारे जैसे प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी सोचा इस उम्मत के बारे में, ऐसे हम जो है कोशिश करना चाहिए। हमारी प्यार मोहब्बत तो बहुत है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन क्या हो जाता है, वो प्यार मोहब्बत हम सिर्फ जुबान तक रुका देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जुबान के आगे बढ़ना चाहिए, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन में यानी हमारी प्रैक्टिकलिटी में लेके आना चाहिए। हम प्यार करते हैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी जान से, अपने सब कुछ, अपने माँ बाप से, हर चीज से हम जो है अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अगर करते हैं तो चले आए हम सब जो है, अगर सच में हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, तो प्रैक्टिकलिटी में हम दिखाएं कि हम मुसलमान हैं। वी शो इन आवर प्रैक्टिस हाउ वी शो इट, कि हमारा दिन भर का काम कैसा है, हमारा मेल मिलाप कैसा है, बातचीत का ढंग कैसा है, तरीका कैसा है, हाउ वी लिव अवर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो है हमारी क्या है कि अमली तौर पर दिखाना है हमें कि हम मुसलमान हैं। चले आए हम सब कोशिश करें जितनी हमारी इस्तेताअत है, और सबसे पहले ये करें कि हम शिर्क को मिटा दें अपनी जिंदगियों से। जो शिर्क जो है सबसे घटिया और सबसे गंदी चीज है, उसको हमें मिटाना चाहिए। और जैसे यहाँ पर बताया जाए कि इन हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, कि यही हकीकी यानी जो बातचीत जो हो रही है कुरान के अंदर के, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और बेशक क्या है अल्लाह, व इन्नल्लाह लहुवल अजीजुल हकीम, और बेशक अल्लाह क्या है, वही क्या है, गालिब हिकमत वाला। ये हमें याद रख लेना चाहिए। चलिए और एक आयत ले लेते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर अगर तवल्लो, वो फिर जाएं, तवल्लो वो फिर जाएंगे, फइन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अलीमुन यानी जानने वाला, अलीमुन जानने वाला, बिल मुफसिदीन यानी फसाद करने वालों को, बिल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। फ़इन तवल्लो फ़इन अल्लाह अलीमुन बिल मुफसिदीन, यानी फिर अगर वो फिर जाएं तो बेशक अल्लाह क्या है, जानने वाला फसाद करने वालों को। यानी फिर भी यानी जब आ गई तो बात हो रही है यहूदियों के बारे में, अहले किताब के बारे में, तो उन्होंने तो जब वो फिर गए तो अल्लाह बेशक जो मुफसिदों को यानी फसाद करने वालों को मालूम है क्या किया, उनका क्या हुआ, उनको मदीने से निकाला गया, मार दिया गया, उनकी जो है सब कुछ खत्म कर दिया गया। यानी बहुत सारे जो है वहां से जलावतें नहीं हुई है, और जो नहीं गए वहां पर, जो जिन्होंने धोखा दिया, जो अपनी पीठ फेर कर जो है दुश्मनों का साथ दिया, उनका भी जो है खात्मा हुआ। तो ये चीज उनके साथ तो हो गई। लेकिन आज अगर कोई फिर जाए अपनों में से, तो कह दो कि क्या है, अल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो फसाद करते हैं। तो हमें बाज आ जाना चाहिए नऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह हर चीज को जानता है, जो हमारे दिल में छुपी हुई बात को, जो जुबान से कही हुई, चाहे हम उसको जाहिर करें या उसको हम छुपा लें, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और खास करके जो फसाद हैं, जो फसाद फैलाना चाहते हैं, जो बेहयाई और जो हमारे अंदर जो तोड़ डालना चाह रहे हैं कि हमें यानी एक एक ग्रुप्स बनाकर जो है वो यानी जस्ट डिवाइडिंग अवर, एक उम्मा को जो है डिवाइड करना चाह रहे हैं इस उम्मत को, तो वो भी अल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो अल्लाह जानने वाला है, तो उसका जो भी हिसाब करना है वो करेगा। हमारी जो कोशिश है, हम कोशिश करें आए कि हम जो है अल्लाह की बात पर यानी और रसूल की बात पर हम डटे रहें, जमे रहें, और एक उम्मत बनकर दिखाएं हमें इंशाअल्लाह। तो जो भी फ़इन तवल्ला फ़इन अल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, कोई फिर जाए, कोई अपनी बात से फिर जाए, या
نہیں جم کر، یعنی ایک امت نہیں بننا چاہ رہا ہے، وہ فرقے بازی میں ہے اور اس میں خوش ہے، تو اللہ جو ہے بے شک مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے انشاءاللہ۔ چلیں اسی پہ ہم روکتے ہیں، اللہ جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق دے، اور اس امت کو جو ہے جو مقام جو اللہ نے طے کیا انشاءاللہ اس پر ہمیں ڈٹے رہنے ہیں، اور اس کو بلندی پر واپس آنا ہے، یعنی جو ہم آج جو زوال کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، زوال میں جو گزر چکے ہم لوگ اندر یعنی دھس چکے ہیں، اس زوال سے ہم جو ہے اللہ اٹھائے انشاءاللہ آمین۔ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ جو ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔